بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہزاروں لاکھوں کروڑوں درود نبی آخر الزمان احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ و طیب الثنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر. میں اپنے تمام دیکھنے والے، چاہنے والے اور بالخصوص تمام اہل شوق پاکستان، اہل شوق پنجاب اور پاکستان سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی اہل شوق بیرون ممالک ہیں ان کی خدمت میں گجرانوالہ کی سرزمین سے براہ راست حاضر ہوں اور سلام پیش کرتا ہوں. دوستو، میں اس وقت آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں استاد محمد جمیل بٹ صاحب، وہ تشریف فرمایا. میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں ایک بات کا تذکرہ کیا کہ کبوتر اور سیالکوٹ سویٹ کا آپس میں ایک بہت بڑا گہرا تعلق ہے. گجرانوالہ سے اگر آپ بات کریں، استاد ہمایوں بٹ سیالکوٹ سویٹ والے، استاد محمد جمیل بٹ صاحب سیالکوٹ سویٹ والے، استاد نعمان بٹ صاحب سیالکوٹ سویٹ والے، شانی بٹ سیالکوٹ سویٹ والے، تو ایک بڑا گہرا تعلق ہے. بٹ صاحب تھوڑی دیر پہلے یہ بتا رہے تھے کہ لالا جی میرے بڑے بھائی، انہیں یہ شوق تھا اور انہی سے یہ شوق آگے انہیریٹ ہو کے پوری فیملی میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت آپ کو کبوتر نظر آتے ہیں. تو دوستو، جہاں انہوں نے فن کبوتر پروری کے شوق کے ساتھ پیار کیا، وہ انہوں نے بریڈنگ پہ بھی بڑی توجہ دی. بٹ صاحب کے جو پہلے چند کبوتر میں نے آپ کو دکھائے، جن میں ٹیڈی صنف کے کبوتر تھے، سلارے ٹیڈی، اور اسی طرح بٹ صاحب کے گھر کی پارس بریڈ. تو دوستو، بٹ صاحب نے اپنی بریڈنگ کے شعبہ کے ساتھ ساتھ آپ کے اس کھیل کے حوالے سے بھی یہ نہیں کہ وہ پیچھے رہے ہیں. گجرانوالہ کے شوق میں وہ ہر سال آپ کو نظر آتے ہیں اور اس کا منہ بولتا ثبوت اگر آپ دیکھیں، سامنے ہیرا آپ کو دکھا رہا ہے. یہ کاداور ٹرافیاں یہ تمام بٹ صاحب نے انعامی مقابلوں میں، ٹورنامنٹوں میں اپنے نام کی ہوئی ہیں. زوم کر ذرا. بس بٹ صاحب چھوٹے تھا کی نا ہے؟ یہ بڑا بیٹا ہے. اچھا، کی نا ہے تھا؟ شہزیب شاہزیب بٹ صاحب. دوستو، آپ میری اسکرین پہ انہیں دیکھ رہے ہیں. بٹ صاحب یہ کہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے، نہیں، انہوں فینسی ورڈز کا شوق. ہاں، یہ ان کے فرزند، بڑے فرزند ہیں ان کے، اور انہیں فینسی ورڈز کا بہت زیادہ شوق ہے. اسی طرح دوستو، یہ اگر آپ آگے دیکھیں تو یہ بھی ٹرافیوں کا ایک سلسلہ آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ بٹ صاحب نے تمام ٹرافیاں انعامی مقابلوں میں، ٹورنامنٹوں میں اپنے نام کی ہیں. اس ٹرافی میں زوم کر رہا ہے، جو ٹرافی ہے زوم کر اس کو نہیں، اس کو کھڑا کی ٹرافی ہے. کیا بات ہے؟ پرے کار کرو، تھوڑا پرے کار. گیا تو دوستو، یہ تھی بٹ صاحب کی کارکردگی. اب ان کے ہاتھ میں ایک کبوتر آپ دیکھ رہے ہیں. بٹ صاحب یہ کہہ رہے ہیں لالا جی کہ یہ فرانسے کبوتر ہیں میرے. یہ موتیوں والے کبوتر ہیں، اور انہیں فرانسوں کا نام یہ اب میرے نالج میں نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ سیالکوٹ میں بھی اس کلر میں اس طرح کے کبوتر جو ہے وہ پائے جاتے ہیں. بٹ صاحب انہوں نے قد بڑے بڑے ہوتے ہیں انہیں کبوتر نے. اچھا جی، یہ دوستو بٹ صاحب کے گھر کی وہ فرانسے بریڈ کا کبوتر میں آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ دوستو آپ اس کبوتر کا کنڈا دیکھیں. بٹ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ لالا جی ان کے بچوں کی بھی بڑی شاندار پروازیں ہیں. یہ اگر آپ اس کا کنڈا دیکھیں، آخری 3 کلیاں اس کی دیکھیں، اس کے کنڈے کی بناوٹ پہ، آپ پروں پہ جو ان کی بنتر ہے پروں کی، اس پہ اگر آپ غور کریں، یہ اگر آپ دیکھیں، تو آپ دوستوں نے میری اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں اور اسے
لائک بھی کریں تاکہ لوگوں تک یہ خوبصورت شوق جو ہے ان تک یہ پہنچ سکے. یہ بٹ صاحب کے گھر کی فرانسے بریڈ کا کبوتر میں آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ اس کا کنڈا آپ دیکھتے ہیں. لالا یہ بنانے پہنے نے کبوتر ہے بھائی. اچھا جی, یہ بٹ صاحب دسو نا کی بنانے پہنتے ہیں یہ دوستو. بٹ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کبوتر بنانے پڑتے ہیں. ان پہ بڑا ٹائم لگتا ہے ان کو بنانے میں. اچھا, پھر جا کے یہ بنتے ہیں. یہ بٹ صاحب پھر آپ نے یہ تجربے گھر میں کیے ہوئے ہیں ماشاء ہاں اللہ. جی. تو دوستو یہ بٹ صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ کبوتر بنانے. اب ان کبوتروں کی خصوصیت کیا ہے جو میں نے اپنے ہاتھ میں ان کو پکڑ کے دیکھا ہے. آپ نے میرے اس انگوٹھے سے آگے غور کرنا ہے. یہ اس کبوتر کے جسم کا اگلا حصہ ہے یہاں سے یہ, اور یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو جو ہی آپ اس کے پنجوں والی سائڈ سے اوپر آتے ہیں تو اس کا جسم بالکل سلم ہو جاتا ہے. اور اس کی وضع کٹا ان کی اگر آپ دیکھیں, ان کے کاٹ دیکھیں تو واقعی وہ جو ہم اکثر کبوتر باز جو ہے نا وہ ایک اشارہ کر کے کہتے ہیں. یہ دیکھیں آپ, یہ اگر آپ دیکھیں میں اس کو بازو پہ رکھ رہا ہوں کہ اس کی لمبائی کتنی ہے. یہ اس کی آپ آنکھ دیکھیں. آپ دوستوں کو رزلٹ صحیح مل رہا ہے. تمام دوستوں کے دیکھنے کا شکریہ دوستوں. آپ دوستوں نے میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ وائرل اور شیئر کرنا ہے تاکہ دوستوں تک یہ زبردست شوق. اس کی نوک پہ آپ غور کریں, ان کے پنجے دیکھیں آپ. اس طرح اس کا لنگوٹ بھی آپ دیکھیں. یہ میں نے کوئی پکڑا ہوا نہیں ہے ایسے, یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے پر اس کے بالکل میرے ہاتھ ہلا دیں اس کے پر, یہ میرے دونوں ہاتھ ہلا دیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ. لالا جی یہ دوستو بٹ صاحب کے ہاتھ میں شوق میں آپ کو کرواؤں گا. بٹ صاحب اس کا بتائیں گے کہ یہ بٹ صاحب یہ میرے گھر کے ہیں, یہ ہم نے خود بنایا ہے. یہ والے اچھا لاکھے, ان کو ہم لال بادشاہ کہتے ہیں. لال بادشاہ جی, یہ آپ نے اپنے گھر میں ہاں یہ ہم نے خود تیار کی ہے. زبردست. یہ لال بادشاہ کے نام سے دوستو لاکھی بریڈ کا جہاں بھی میرے یہ گئے ہیں نا انہوں نے کھیر ہی کی ہے. یہ کبوتر ہاں جی اچھا اڑے ہیں بہت اچھا اڑے. ماشاء اللہ. ایک نہیں, میں نے ادھر شہر میں بیٹھ کے ان کی جڑے نا 11 پھرتے جو ہے نا ان کی 11 بھائی ڈالے ہوئے تھے میں نے, تو اچھا. ایک بھی نہیں کم ہوا. تو 11 ڈالوں میں ایک بھی نہیں کم ہوا. تو خیر 4 بجے کے 3 بجے 4 بجے 7 بجے تک ان کی پروازیں آئی ہیں جیٹ میں. تو دوستو یہ ایک بڑی یونیک چیز میں بٹ صاحب سے سن رہا ہوں کہ یہ سامنے کرو کبوتر بٹ صاحب. یہ بٹ صاحب کے لال بادشاہ کبوتر جو ہیں, یہ بٹ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 11 اڑانوں میں 11 کے 11 اسی صنف کے کبوتر ڈالے گئے. کبوتر بھی کام نہیں ہوا اور انہوں نے پروازیں بھی 3 بجے سے لے کے شام 7 بجے تک ان کی پروازیں رہی ہیں. تو بندہ بھائی دوست دسے جو رزلٹ کیسا آ رہا ہے, رزلٹ ٹھیک آ رہا ہے جی. یہ دوستو یہ ان کی بٹ صاحب کے گھر کی لال بادشاہ بریڈ جو ہے, اس کے متعلق بٹ صاحب یہ بتا رہے تھے کہ لالا جی ہم نے ان کبوتروں کو ایک دفعہ 11 کے 11 کبوتر اسی صنف میں اسی نسل میں اڑائے ہیں. وہ 11 پھرتوں میں کبوتر بھی ایک کام نہیں ہوا اور 3 بجے سے لے کے 7 بجے تک بٹ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پروازیں دی ہیں ماشاء اللہ. یہ اس کا کنڈا دیکھیں آپ. تو دوستو انتہائی خوبصورت پر, یہ اگر آپ اس پر کو دیکھیں, ابھی میرے پاس پیمانہ سکیل نہیں ہے, وہ اگر میں رکھوں تو آپ اس کی بغل کے پروں سے لے کے آگے تک اگر آپ دیکھیں اور آخری 3 کلیاں, یہ دوستو میاں نذیر صاحب میری ایک دفعہ ان سے ملاقات ہوئی تو ان 3 کلیوں کے بارے میں انہوں نے بڑا تذکرہ کیا تھا کہ ان کا بڑا ایک اہم رول ہوتا ہے. بڑھ جی کیوں جی ایسے ہی ان کی بنتر دیکھیں آپ. تو دوستو میں ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ لالا جی کبوتر پرور نہیں ہے, مگر پھر بھی میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو شوق صحیح کروا سکوں. یہ اس کا کنڈا اگر آپ دیکھیں اٹھے جا اٹھے فون کر رہے آپ فون دیکھو آپ.
تو دوستو آپ نے رزلٹ کے متعلق جو ہے یہ ذرا پہلے جو ہے کہ تھوڑا سا نیٹ کی خرابی کی وجہ سے اکثر دوست احباب دوستو آپ یقین کریں کہ مجھے ہنسی بھی آتی ہے بسا اوقات کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں لالا جی اپنا موبائل چینج کریں کیمرہ چینج کریں، حالانکہ یہ صورتحال نہیں ہوتی ہے. یہ پڑھی لکھی بات ہے کہ جہاں بھی نیٹ کمزور ہوگا، جہاں بھی نیٹ کے سگنل کمزور ہوں گے وہاں آپ کو کوریج صحیح نہیں ملے گی. جہاں بھی نیٹ پورا فل پراپر آ رہا ہوگا آپ کو رزلٹ اچھا ملے گا. تو دوستو ماشاءاللہ اس کے پنجے دیکھیں آپ، اس کبوتر کے بھی آپ پنجے دیکھیں. یہ دوستو بٹ صاحب کے ہاتھ میں ایک اور کبوتر آپ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ. بٹ صاحب یہ ایک ہی ان کو صبر چینے کہتے ہیں، پر ہم نے ان کا نام رکھا ہوا ہے افلاطون. افلاطون کے نام سے کون پڑھتے ہیں. یہ دوستو بیٹھو نا چاچی بھائی بیٹھو، وہ ہار رہے ہیں. یہ دوستو یہ سبز چینے، مگر بٹ صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کا نام افلاطون. بٹ صاحب یہ افلاطون یہ بھی ہم نے خود تیار کی ہے. اچھا جی، پروازیں اچھی ہیں اس وجہ سے انہیں افلاطون. اسی لیے یہ بہت ان کی بہت ہی ہائی پرواز. دوستو یہ بٹ صاحب کے بڑے خوبصورت کبوتر آج لالا جی، میں سمجھتا ہوں کہ بٹ صاحب نے بڑے شارٹ نوٹس پہ میری آواز پہ لبیک کہتے ہوئے آپ کے شوق کی آبیاری کر رہے ہیں. آپ دوست بھی بٹ صاحب کا شکریہ ادا کریں کہ آج آپ کو اتنا حسین اور خوبصورت شوق جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے. یہ اس کی بھی دم دیکھیں آپ. یہ دیکھیں میں نے بالکل میرے پنجے، میرے ہاتھ، میں نے کبوتر کے پاؤں بھی جو ہیں نیچے سے پکڑے ہوئے ہیں، اور اس کی دم کو اگر آپ دیکھیں ایک پتے پہ آپ کو نظر آ رہی ہے. اسی طرح اس کبوتر کی اگر آپ آنکھ دیکھیں ان کی خصوصیت ہے جس میں بھی ڈالیں گے نا وہ اڑے گا کبوتر. دوستو بٹ صاحب کی بات آپ سن رہے ہوں گے کہ لالا جی جہاں بھی آپ ڈالیں گے ان کبوتروں کو، لالا جی ان کے پاس بہت اعلیٰ کوالٹی کے کبوتر ہیں. سید عمران رضا ہیں جی، بٹ صاحب یہ آپ کے کبوتروں کی بڑی تعریف کر رہے ہیں ماشاءاللہ. یہ میاں پیجن کے نام سے جی سید عمران رضا بھائی، بٹ صاحب کو میں نے آپ کا پیغام پہنچایا ہے ماشاءاللہ. یہ کبوتر بٹ صاحب کے دوستو اس طرح اس کا کنڈا دیکھیں آپ. یہ دیکھیں دوستو یہ آخری 3 کلیاں دوستو، آپ ان پہ غور کیا کریں اور ان کلیوں کی بنتر پہ آپ. میں کبوتر پرور تو نہیں ہوں مگر یہ ہے کہ یہ میرا مضمون ضرور رہا ہے اور میں نے اسے پڑھنے کی بھی تھوڑی سی کوشش کی ہے. یہ اگر آپ ان کا کلر دیکھیں اوپر سے ماشاءاللہ سبز چینے، اور بٹ صاحب کہہ رہے ہیں یہ ہم نے خود انہیں تیار کیا ہے. مطلب میری تیار کرنے سے مراد اس کو کوئی دوسرا فکر نہ لے جانا، بنانے والی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، مگر کوشش جو ہے وہ انسان کرتا ہے. محنت بٹ صاحب نے کی ہے ماشاءاللہ بہت اعلیٰ کوالٹی کا کبوتر ہے جو بٹ صاحب ماشاءاللہ. تو آپ دوستوں میری اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ وائرل اور شیئر کریں تاکہ دوستوں تک یہ پیغام پہنچ سکے. اس کے پنجے اگر آپ دیکھیں، اس کے بھی پنجے دیکھیں آپ. یہ دوستو بٹ صاحب کے ہاتھ میں ایک اور کبوتر ہے. یہ بٹ صاحب یہ بھی لاکھے، یہ بھی لال بادشاہ. یہ دوسرا جو کبوتر ہے دوستو، یہ میرے پاس تقریباً کوئی 50 جوڑے میں نے بنا لیے. یہ بٹ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 50 کے قریب جوڑے اس لال شاہ بریڈ کے میں نے بنا لیے ہیں. تو دوستو آپ نے میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ وائرل اور شیئر کرنا ہے تاکہ تمام دوستوں تک یہ شوق جو ہے، یہ خوبصورت شوق ان تک پہنچ سکے. اس کا کنڈا دیکھیں. انڈین لاکھی نہیں میں چھاٹا ہوں نہ دانا کھانا ہے، دانا لیٹ ہو گیا. چلو ایک قدر جو ہے ایک
दो तीन ले आना क्या होगा। चल ये दोस्तों इसका कुंदा देखें आप, इस कबूतर का कुंदा मैंने थोड़ा सा टेढ़ा करके आपको दिखा रहा हूँ। ये अगर आप इसकी बंतर देखें तो फिर आपको अंदाजा होगा। ये कलियों की बंतर देखा करें, ये देखें। अब इन आखिरी 3 कलियों की बंतर अगर आप देखें और पिछले परों की बंतर अगर आप देखें, इसी तरह बगल के जो पर हैं ये अंदर की तरफ भी कर्व कर रहे हैं और इसी तरह बाहर की तरफ भी जाके कर्व कर रहे हैं। बड़ा खूबसूरत कुंदा दोस्तों। और नहीं भाट साहब, तो ये दोस्तों ये आप देखें, ये मैं उस कबूतर का कुंदा आपको दिखा रहा हूँ। और दोस्तों ये भट्ट साहब का कहना ये है तकरीबन 50 के करीब जोड़े लाला जी मैंने इन कबूतरों के तैयार कर लिए हैं। और आइंदा जो है भट्ट साहब अपना, जी भट्ट साहब ये 50 जोड़े लगाए ना, 50 जोड़ों का रिजल्ट है, एक जैसा रिजल्ट है इनका। तो भट्ट साहब आपका क्या आपका मायार, किस तरह आप इनको चेक अपने पास उड़ा के देखते हैं फिर जोड़ा हाँ लगाते जी हैं? बिल्कुल। पहले ये मतलब- मेरे पास चेक होते हैं, फिर हमायूं के पास जाते हैं, उधर चेक होते हैं, फिर श्वैप की छत पे जाते हैं, वो उधर चेक होते हैं। मगर 3-4 छतें हैं जो जिनके साथ मेरा भी कोई तल्लक अच्छा है, लिंक है, बिल्कुल सही। ठीक है ना, उनको मैं देता हूँ, वो फिर बताते हैं मुझे फलाना नंबर मतलब इनका रिजल्ट हाँ ऐसा जी, है। ऐसा। तो दोस्तों ये रिजल्टेड कबूतर हैं ये भट्ट साहब के। और भट्ट साहब कह रहे हैं कि लिबर्टी मेरी जो है हमायूं भट्ट साहब की छत, शोएब जट की छत, जट ही है ना जी, हाँ जी। इसी तरह और उनके जो मिलनसार हैं उनकी छतों पे इन कबूतरों ने शानदार रिजल्ट दिए हैं। और फिर जाके उन्होंने आगे इन कबूतरों को जोड़ों में लगाया है। और मायूं के शागिर्द हैं जो बहुत करीबी हैं, वो मायूं उधर भेज देता है भाई। इस तरह दोस्तों भट्ट साहब ये बता रहे हैं कि हमायूं भट्ट साहब के काफ़ी शागिर्द भी जो हैं वो उनकी छतों पे इन कबूतरों ने जाके परफॉर्म भी किया है। ये कर दूं, हाँ। माशाल्लाह। तो इसके पंजे भी देखें दोस्तों आप, इस कबूतर के भी पंजे देखें आप। दुम देखें इसकी। ये दोस्तों मैंने आप देखें कबूतर को, मैं ऊपर तो दिखाया पहले पूरा को, ये देखें मैंने कबूतर को किस तरह पकड़ा हुआ है। अक्सर लोग जो है वो यहाँ से दबाते हैं इस तरह करके, अंगूठों से दबा के। इस कबूतर का दोस्तों कुंदा मुझे पसंद आया है। अब मैं फिर आपको दिखा रहा हूँ। माशाल्लाह इसकी 3 आखिरी कलियाँ आप देखें, तीनों कलियाँ ये यहाँ से अगर आप देखें ये। अच्छा, अब इन परों की बनावट और ये जो पर हैं आगे, इनकी बनावट अगर आप देखें, इस तरह फिर बगल के पर अंदर की तरफ कर्व कर रहे हैं। माशाल्लाह बड़ी अच्छी शानदार ब्रीड जी। इसी तरह दोस्तों भट्ट साहब के हाथ में एक और कबूतर है, वो आपको माशाल्लाह 8 पार की है, पट्टी है ये। दरअसल वो जो अफलातून नहीं देखे आपने, जी जी जी, ये उनमें से ये निकली है, ये उन अफलातूनों में से, उनमें से ये निकली है। वो जो आपने सीने सबज सीने जो सब अच्छी है। अच्छा कलर ये दिया। ये दिया, ये इनको कहते हैं इंडियन कबूतर। अच्छा अच्छा अच्छा। लाला जी इसको ना सिर्फ पानी में डुबो कर ना इसके बच्चे को जहाँ भी बैठा दें। ये भट्ट साहब दोस्तों इस कबूतर के मतलब इसके कुछ कह रहे हैं। इसके बच्चे जो है ना, इनको किसी बाल्टी में या दाबड़ा होता है छत पे या कुंडा होता है, उसमें डुबो कर ना बच्चे को अपनी छत पर बैठा दें। सूख जाएगा ना, जब खुशक हो जाएगा इसको उड़ा दो। भट्ट साहब बड़ा दावा कर रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह दे हुक्म ये वापस ना आए, मैं 100 बच्चा दांगा देना। तो दोस्तों बड़ा बड़ा दावा किया है भट्ट साहब ने। भट्ट साहब ये कह रहे हैं कि इसका बच्चा आप लेके जाएं, उसको पानी में भिगोएं सही तरह, जिस वक्त उसको छत पे छोड़ दें
وہ خشک ہو جائے اس کو اڑائیں، اگر وہ واپس نہ بیٹھے تو میں 100 بچے دینے کے لیے تیار ہوں۔ انتہائی خوبصورت، جسم میں ملامت، یہ کبوتر دوستو ہاتھ میں پکڑ کے دیکھنے والے ہیں، مطلب یہ اتنی ملامت ہے اس کے، یہ اگر آپ دیکھیں میں اس کو کبوتر کو پکڑ رہا ہوں اس طرح جس طرح موتی ہاتھ سے نکلتے ہیں۔ دیکھیں کتنی چھوٹی ہے، ہائے ہائے ہائے، اس کا کلر دیکھیں آپ، اس طرح یہ آنکھ پر کی پٹھی ہے ماشاءاللہ۔ یہ بٹ صاحب نے اس کے آخری پر جو ہیں وہ کاٹے ہوئے ہیں۔ اچھا یہ جو بریڈ ہے اب یہ کبوتر جو ہے، یہ کبوتر بٹ صاحب کہہ رہے ہیں ان کے جو افلاطون کبوتر سبز سینے جو کبوتر آپ نے دیکھ ان سے یہ نکلی ہے یہ پٹھی جو ہے۔ اب اس کا کلر اگر آپ دیکھیں تو کلر میں فرق ہے، چھاپ اسی انداز میں ہے، صرف کلر جو ہے اس کا ہلکا براؤن کلر ہے۔ اسی طرح دوستو میں ایک چیز اس مادہ میں دیکھ رہا ہوں، یہ ایک بڑی یونیک چیز ہے، اگر ہیرا آپ کو دکھائے تو آپ یہاں سے اس کبوتر کی آنکھوں کو ذرا آپ دیکھیں، ان کی آنکھوں کا اینگل دیکھیں آپ، اس کی ابری ہوئی باہر نکلی ہوئی آنکھیں آپ کو نظر آئیں گی۔ اس طرح اس کی آنکھ کا کلر دیکھیں آپ، ماشاءاللہ لو جی فالکن آئی سے ایک میسج آیا ہے، تھینک یو جی، کہتے ہیں جی ایکسپیرینس بولتا ہے باتیں سچ ہیں۔ تو دوستو میں سمجھتا ہوں کہ بٹ صاحب نے کوئی ایسی فیک بات نہیں کی، میں نے ان سے یہ کہا کہ بٹ صاحب آپ بہت بڑا دعویٰ کر رہے ہیں، تو بٹ صاحب نے آگے سے یہ جواب دیا، لالا جی آپ ایک بچہ لے جائیں، جس طرح میں کہہ رہا ہوں اس طرح اس کو اڑائیں، اگر نہ وہ اڑا تو میں 100 بچے دینے کے لیے تیار ہوں۔ واہ، اب اس کی دم پہ آپ اندازہ لگائیں، اس کی دم کو دیکھیں کہ باقی کبوتروں کی نسبت، جس طرح کے ریسر کبوتروں کی دمیں آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی دمیں چھوٹی ہوتی ہیں لمبائی میں، تھکی دم جنہوں اسی پنجابی جانے ہیں، یہ دیکھیں، یہ بالکل میں نے اس کو اپنا ہاتھ بالکل علیحدہ کیا ہوا، یہ دیکھیں دوستو۔ مزے کی بات یہ ہے، اگر آپ یہاں سے اب اس کی وضع قطع کو دیکھیں، اس کا کلر دیکھیں کہ ملامیت میں کمال ہے یہ کبوتر، یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں اس طرح سے نکل رہے ہیں کہ جس طرح ریشم ہوتا ہے، واقعی ریشم ہوتا ہے، یہ دیکھیں، یہ اس کے پنجے دیکھیں آپ، یہ بٹ صاحب دوسرا ہے، یہ بھی پٹھی ہے، یہ دستی پوری کر گئی۔ یہ دوستو اسی افلاطون بریڈ سے یہ نکلی ہوئی، یہ دستہ پورا کر چکی ہے، یہ پٹھی ہے، یہ بھی پٹھی ہے ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں، اگر آپ اس کا کنڈا دیکھیں، اس کا کلر دیکھیں، اس سے پہلے میں نے آپ کو ایک کبوتر دکھائے تھے بٹ صاحب کے سبز سینے افلاطون، یہ ان کبوتروں سے نکلے ہوئے کبوتر ہیں، اور بٹ صاحب کا کہنا یہ ہے کہ لالا جی کمال کی ان میں ان کے پرواز، سیان، عقل کے بادشاہ کبوتر ہیں جی۔ بڑے بڑے دوست آتے ہیں میرے پاس، بڑے بڑے استاد بھی آتے ہیں، دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہاں سے لیے ہیں، میں نے خود بنائے ہیں یہ والے، جوڑ توڑ کر کے ہم نے بنا لیے۔ باقی تو دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، انسان کوشش کرتا ہے، خوبصورت کبوتر ہیں، یہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ میں بٹ صاحب کے پاس بیٹھا ہوا ہوں، رزلٹ وہ خود آپ کو بتا رہے ہیں، یہ کوئی ایسی فیک باتیں نہیں ہیں۔ اتنی بڑی بات آن ایئر کرنا، میں سمجھتا ہوں میں نے بہت کم لوگوں کو اس طرح دیکھا ہے کہ اتنے دعوے سے اپنا وہ تجربہ جو ہے وہ آپ تک شیئر کریں، بہت بڑی بات ہے یہ ماشاءاللہ۔ لالا جی علی والے کبوتروں کا شوق کرو انشاءاللہ دوستو، یہاں بہت اسٹاف ہے، یہ تو پورا سال میں اگر آپ کو دکھاتا رہوں تو کبوتر کم نہیں پڑیں گے، دن کم پڑ جائیں گے، کبوتر کم نہیں پڑیں گے۔ تو مجھے کسی اور دوست کے پاس بھی جانا ہے، میرا ان سے وعدہ بھی ہے، ہو سکتا ہے وہ انتظار بھی کر رہے ہوں۔ یہ اس کا پلہ آپ دیکھیں، کتنا خوبصورت پلہ ہے، اس کی آخری 3 کلیاں دیکھیں آپ۔ یہ میں میاں نے دی والے نہیں بنایا کبوتر، پھر بڑھ جی انشاءاللہ۔
تو دوستو ہم انشاءاللہ گاہ بگاہ بٹ صاحب کے پاس میں حاضر بھی ہوتا رہتا ہوں اور ان کی خصوصی شفقت بھی رہی ہے، اور آپ یقین کریں کہ ان کا پیار محبت یہ 4 مہینے میں ایبٹ آباد میں گزار کے آیا ہوں، تو اس محبت نے مجھے مجبور کیا ہے۔ آج میں کوئی باقاعدہ طور پہ میرا کوئی پروگرام نہیں تھا کہ ہم شوق، مگر میں نے وقت کو غنیمت جانا، بٹ صاحب کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے مہربانی کی، حالانکہ چھت بہت اوپر ہے، میں اوپر نہیں جا سکتا، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو باقی بریڈیں بھی میرا آپ سے وعدہ ہے انشاءاللہ کہ گاہ بگاہ میرا چکر لگتا رہتا ہے گجرانوالہ میں۔ اس کی بھی دم دیکھیں آپ، اس مادہ کی بھی دم دیکھیں آپ۔ یہ بھی اسی طرح چھوٹی دم والا کبوتر ہے۔ یہ اگر آپ دیکھیں تو جس طرح ریسر کبوتروں کی دمیں ہوتی ہیں نا، چھوٹی دمیں، میں نے آپ کو ریسنگ پجن کا بھی شوق کروایا ہوا ہے، اس کی بھی آنکھ دیکھیں آپ۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ان کی خوبصورتی، ان کے جسم کا کلر، ان کی ملامت، یہ ہاتھ میں پکڑ کے دیکھنے والے کبوتر ہیں دوستو۔ تو دوستو بٹ صاحب نے بڑی شفقت کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ اپنی بریڈنگ کے شعبہ کے ساتھ ساتھ بٹ صاحب نے یہ کوشش کی ہمیشہ کہ باقاعدہ طور پر کبوتروں کو عملی مظاہرہ جو ہے ان کو اڑانے میں بھی انہوں نے کیا، اور ان کے کبوتروں نے رزلٹ بھی دیے۔ تو بٹ صاحب، میں نے ایک سوال کیا بٹ صاحب پہ کہ بٹ صاحب کون سا کرائٹیریا ہے، کون سی لیبارٹری ہے جہاں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس جوڑے کے بچے نے اچھا پرفارم کیا ہے؟ تو بٹ صاحب یہ کہنا تھا، لالا جی میری چھت، ہمایوں بھائی کی، اسی طرح ان کے شاگردوں کی بہت ساری چھتیں ایسی ہیں جن پہ جا کے یہ کبوتر پرفارم کرتے ہیں، ہم ان کا رزلٹ لے کے پھر اس جوڑے کو جو ہے آگے وہ چلایا جاتا ہے، اور طریقہ کار بھی یہی ہے۔ اس کا طریقہ کار کبوتر کی لیبارٹری آسمان ہے۔ میں 100 باتیں کر لوں، جوڑ دکھاؤں آپ کو، پر دکھاؤں، کندہ دکھاؤں، آنکھیں دکھاؤں، مگر لیبارٹری ان کی آسمان ہے۔ اسی طرح بٹ صاحب کے ہاتھ میں دوستو ایک مشہور زمانہ بریڈ شرمیلے، یہ جن لوگوں نے شرمیلے کبوتر دیکھے ہوئے ہیں انشاءاللہ ان کو بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ واقعی یہ شرمیلی بریڈ کے یہ کبوتر ہیں ماشاءاللہ۔ تو دوستو اس بریڈ نے بھی بڑی شہرت پائی۔ اب ان کے کلر اگر آپ دیکھیں تو جتنے بھی کبوتر آپ نے دیکھے ہیں ان کبوتروں سے ذرا مختلف کلر آپ کو اس کا جسم دیکھیں آپ، ایک وی سی بنی ہوئی آپ کو۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ آپ اگر ان کبوتروں کے سروں پہ غور کریں تو عام کبوتروں کے سروں سے ان کے سر بھی موٹے، جس طرح ٹیڈی کبوتر ہوتے ہیں اس طرح کے سر نہیں ہیں، یہ موٹے سروں میں آپ کو نظر آئیں گے۔ کندہ دیکھیں آپ اس کا، یہ دیکھیں دوستوں، بڑھ جی منو کو کبوتر پھڑنا ہوتا ہے کیوں نہیں لالا جی؟ ماشاءاللہ جی۔ دوستو بس میں یہ مضمون کی حیثیت سے میں کوشش کرتا رہتا ہوں کہ ساتھ ساتھ چھوٹا چھوٹا پریکٹیکل بھی ہوتا رہے، آپ لوگوں کی شوق کی ابھی آ رہی ہو، میری سکھلائی ہوتی رہے۔ یہ اس کا کندے پہ اگر آپ غور کریں، اس کی آخری جو 3 کلیاں ہیں یہ آپ کو باقی کبوتروں سے ذرا ڈیفرنٹ نظر آئیں گے۔ اس کی جو 9ویں کلی ہے، 8ویں اور 9ویں کلی، یہ باقی 8ویں اور 10ویں کلی سے تھوڑی سی باہر نظر آ رہی ہے آپ کو۔ نام کا ہے ایک ਛੱਤ ਰਹਿ ਗਈ ਅੰਦਰ ایک بھی
ਮੁੰਡੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਲੱਗਣਗੇ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਤੇ तो दोस्तों ये तकरीबन जो कबूतर मैंने आपको दिखाए हैं, ये जो आँख है मेरे अंदाजे के मुताबिक मुझे उन तमाम कबूतरों से ज़रा मुख्तलिफ लग रही है। ਸਵੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲਾਵਾਂਗੇ ये देखें आप इसको एक दफ़ा फिर देखें। 8 ਵਜੇ इसका कुंडा एक दफ़ा फिर देखें दोस्तों। पूरा रहे इसको लाए लाता तो इंशाल्लाह दोस्तों मैं भट्ट साहब का भी इंतहाई मशकूर हूँ, काशी भाई का, कि काशी भाई ने काफ़ी मेहनत की, देखे उन्हें पसीना भी आया हुआ है। ये मेरे ख्याल में कितनी मंजिलें हैं भट्ट साहब ऊपर? 4 तकरीबन 4 मंजिलें ऊपर जाके ये कबूतर नीचे लाने पड़ते हैं। मैं काशी भाई का, उस्ताद मोहम्मद जमील भट्ट साहब का, मायूं भट्ट का, इन तमाम भाइयों का मैं शुक्रिया अदा करते हुए और इस खूबसूरत शौक़ के साथ गुजरांवाला से लाला जी आपकी दुआओं के साथ उस्ताद मोहम्मद जमील भट्ट साहब उनके डेरे से आप दोस्तों की दुआओं से आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाअल्लाह दोस्तों बाकी बशर्ते के ज़िंदगी ने वफा की, बाकी भी कबूतर इतने हैं कि मैं पूरा साल यहाँ बैठा रहूँ तो कबूतर नहीं कम पड़ सकते। इंशाअल्लाह बाकी भी जो ब्रीडें हैं मियाँ नज़ीर साहब के यहाँ के, ओरिजिनल मियाँ नज़ीर साहब के यहाँ के, बहुत कम लोगों के पास वो ब्रीडें आज भी पड़ी हुई हैं। इंशाअल्लाह वो कबूतर भी हम आप तक पहुँचाएँगे। लाला जी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।